نیکسٹ آیا آیا نمبر 98 ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. دوائر نیا ورڈ آیا ہے، اور کیجیے گا، پھر میں جب مطلب بولوں تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے. علیہم دائرۃ السوء واللہ سمیع علیم. ومن العرابی، عرابیوں میں سے، دیہاتیوں میں سے، من یتخذ جو لیتے ہیں یعنی جو سمجھتے ہیں، ما ينفقو جو وہ خرچ کرتے ہیں، مغرمن، مغرمن بولے تو تاوان سمجھ کو، ٹیکس سمجھ کو، ہمارے اوپر یہ پڑ گیا نا، یہ بوجھ، کیا یہ ہمارے اوپر ایک بوجھ پڑ گیا نا. وہ یتربصو اور وہ انتظار کرتے ہیں، بکم تمہارے لیے، دوائر کوئی بلا آفت مصیبت آ جائے. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو تم تاوان وصول کرنے جا رہے ہو ان کے پاس سے، تو انہوں اسے بہت بڑا ٹیکس سمجھتی ہیں، بہت بڑا ایک جرمانہ سمجھ کو تمہارے واسطے برائی کی توقع کرتے، برائی ہوندے تمہارے ساتھ وہ تمنا کرتے ہیں نا. مغرمن تاوان سمجھتی ہیں. وہ یتربصو، ربص یتربصو کیا ہے؟ انتظار کرنا، انتظار کرنا تمہارے لیے، دوائر کی بلائیں کی، گردش ایام بولتی ہمیں اردو میں، گردش ایام. ہاں، جو بلایاں، آفات، مصیبتیں، زمینی آسمانی آفتیں جو نازل ہوتی، وہ نازل ہونے کے واسطے وہ تمہارے لیے انتظار کرتی، یعنی وہ چاہتی کہ تمہارے اوپر کوئی بلائیں نازل ہو جائے، دوائر نازل ہو جائے، علیہم ان پر. گردش برے بلایاں، دوائر برے بلایاں. دائر کا جمع دوائر، بلایاں، آفات، زمینی آسمانی، بلیات ارضی و سماوی. عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ بلیات ارضی و سماوی. بلیات ارضی کا تو بلائیں زمین کی، سماوی بولے تو آسمان کی، آسمانی زمینی بلائیں جو ہم بولتی نہیں. مغرب کے وقت بچوں کو بھی گھر میں رکھ لو، بڑے بھی گھر میں آ جاؤ اور دعائیں پڑھتے رہو. مغرب کا ایک وظیفہ ہے نہیں مغرب کے وقت، اور زیادہ تر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی بھی بہت کی گئی ہے کہ ہر بیماری سے، جو 99 بیماریاں جو ہیں جس کا علاج طبیب بھی نہیں جانتے، ڈاکٹرز بھی نہیں جانتے، حکیم بھی نہیں جانتے، تو ان کا علاج اس وظیفے سے ہوتا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا ہی کہا گیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھو. یہ اتنے میں کافی نہیں ہو جاتا، اس کے ساتھ اور دعائیں بھی ہیں. بہت ٹائم رہتا ہے نا، اثر سے مغرب تک کا بہت ٹائم ہوتا ہے، تو وقت ضائع نہیں کرنا. وہ وقت اچھا ہے، وہ وقت قبولیت کا وقت ہے. دعائیں بھی پڑھنا، وظیفے بھی کرنا، اور یہ بھی پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے کیا ہے، آپ ہی مشاہدے میں آیا ہوگا کہ کئی مریض ایسے ہیں جن کے سارے یہ جو پیرامیٹرز ہیں سارے صحیح رہتے. ایم آر آئی کراتی ہے، وہ کچھ کراتی ہیں، وہ کچھ کراتی، سب صحیح آ جاتا ہے، سب نارمل آ جاتا ہے، لیکن مریض کا مرض برقرار رہتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی طبیب نہیں جانتا، کوئی ڈاکٹر نہیں جانتا، کوئی حکیم نہیں جانتا. تو یہ سارے ایسی چیزیں ہیں جو اس وظیفے سے چلے جاتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے متعلق آیا ہے کہ ایسی بیماریاں جو طبیب، حکیم، ڈاکٹر نہیں جانتے، اس کا بھی علاج اس میں ہے. اس کو کثرت سے پڑھا کرو اثر سے مغرب کے درمیان. جو بھی ان نون بیماریاں بہت سے رہتی، کبھی کبھی ایسی پریشانی رہتی ہے کہ معلوم بھی نہیں ہوتا، اس کا ریزن بھی معلوم نہیں رہتا. اب ہول کر کو بولتے نا، ہول پریشانی جو دلی کیفیت ہوتی ہے، ڈاکٹر کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے. ہول پریشانی، وہ ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی اسے کیا ہوا بول کو، انہیں بھی نہیں پہچان سکتا. تو ایسی ساری چیزیں ہیں جو ایک اندرونی کیفیت ہوتی ہے، جو ظاہر بھی نہیں کر سکتے. کئی بیماریاں آپ ڈاکٹر کو بتا نہیں سکتے، کسی کو بھی بتا نہیں سکتے. ایک تھی میرے پاس ابو دھابی میں، ایک فیملی تھی، ہمارے نیبر کی فیملی، اس کو کچھ بھی بیماری نہیں تھی، یہی پریشانی تھی، ڈر، خوف اور ایک ہول دھڑکا، یہی پریشانی. میں اس کو یہی بتایا کرتی تھی کہ یہ پڑھو. لکھنؤ کی تھی وہ، بعد میں واپس چلی گئی، مجھے پتا نہیں کیا وہ ازالہ ہوا، شفا یابی ہوئی یا نہیں، مجھے پتا نہیں. میں تو اسے بہت سے ایسے ہی وظائف بتا کر دی تھی کہ یہ ڈاکٹر حکیم نہیں جانتے، یہ پڑھو تو انشاءاللہ اللہ شفا یابی دیتا ہے. ایسے کئی مریض ہیں
جن کو اپنی بیماری سمجھ میں نہیں آتی، ڈاکٹر بھی سمجھ نہیں سکتے، تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو اللہ کے نام پر خرچ کیے ہوئے مال کو ایک تاوان سمجھتے ہیں، ایک جرمانہ سمجھتے ہیں، ایک ٹیکس سمجھتے ہیں، بہت ہی ناپسندیدگی سے دیتے ہیں، اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم مسلمانوں پر مصیبتوں کے کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑے، کوئی مصیبت تم پر آ جائے۔ یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان مصیبت کے کسی ایسے چکر میں پڑ جائے کہ ان لوگوں کو اس قسم کے احکام سے آزادی مل جائے۔ اگر مصیبت مل گئی تو کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کو مصیبت آ گئی تو کیا ہوتا ہے، اب انہوں دین کی طرف کم ہو جاتی نہیں، اپنی ہی مصیبت کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، ہاں، اپنی ہی مصیبتوں کا حل ڈھونڈنے لگ جاتی ہیں۔ اب یہ گورنمنٹ پالیسی بھی کیا ہوتی ہے بولیے، اب جو ہے یہ کوئی نہ کوئی ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتا ہے، وہ ہوتا کچھ نہیں، اس کے اگینسٹ بلّہ کے پروٹیسٹ چلتی ہیں، کیا کیا پروٹیسٹ چلتی ہیں، کیا کیا یہ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ہوتا نہیں، وہ اپلائی ہوتا نہیں، وہ لیکن نہیں، اس میں کیا کرتی، لوگوں کو مشغول کر ڈالتی، اس میں مشغول کر ڈال کو آپ نہ کوئی بھلائی پوچھنا گورنمنٹ سے، نہ کوئی تعلیم بھلائی پوچھنا، نہ کوئی رستے کی صفائی پوچھنا، یا کوئی اس کی مرمت پوچھنا، کچھ بھی نہیں پوچھنا، ویلفیئر ایکٹیویٹیز کچھ بھی نہیں پوچھنا، اسی مصیبت میں چکر میں پڑے نا، اور ہوتا کچھ بھی نہیں، وہ لاتے بھی نہیں، ترمیم نہیں کر سکتے، کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن یہ معمولی آدمیاں جو ہیں، جو نہیں سمجھ سکتے، انہوں کیا کرتی ہیں، تنظیمیں شروع کر لیتی ہیں، اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرنے لگتی ہیں، کہیں کہیں وہ جا کر رہے میدانوں میں اسپیچز وغیرہ دے کر لوگوں کو آگاہی کریٹ کرنا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے بولو، لوگ مشغول ہو جاتے ہیں اس میں، دوسری طرف دھیان نہیں رہتا ان کا، سڑک خراب ہے، تعلیم برابر نہیں چل رہی ہے، تعلیمی ریفارمز کوئی نہیں ہو رہے ہیں، سوشل ریفارمز کچھ بھی نہیں ہو رہے ہیں، ساری چیزوں کی طرف سے ان کو صرف نظر کر دیتے ہیں اور اسی میں منہمک کر دیتے ہیں۔ تو یہی یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی ہی مصیبتوں میں پھنس جائیں، تاکہ یہ جو دینی تعلیم ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس تک آ ہی نہ پائیں۔ اب انہوں اپنی ہی مصیبتوں میں گر گئے تو ان کے پاس آ کر تعلیم کہاں سے دیتی ہیں، اپنی ہی مصیبتوں کو حل کرنے کی کوشش میں لگے رہتی ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہی چکر میں پڑ جائیں کہ ان لوگوں کو اس قسم کے احکام سے آزادی مل جائے، آ کر بولے ہی نہ، کوئی تعلیم دے ہی نہ، وہ انہیں اپنی ہی مصیبت میں گرفتار ہو جانا، انہوں بالکل انہوں چاہتے ہیں کہ تم پر کوئی مصیبت آ جائے جن پر عمل کرنا انہیں بہت مشکل ہوتا ہے، ایسی تعلیمات نہ دیں جس پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ تو روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، اور یہ جو ٹیکس دینا، جزیہ دینا، جزیہ نہیں آتا ان کو، کیا ہے، صدقات خیرات دینا بھی ان کے واسطے بہت بھاری لگ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ان پر نہیں آنا چاہتی ہیں کہ تم لوگ مسلمانوں تمہیں کوئی مصیبت میں گر جاؤ اور ان تک آؤ ہی نہ۔ خاص طور پر غزوہ تبوک کے موقع پر ان لوگوں کو یہ امید لگی ہوئی تھی کہ اس مرتبہ مسلمان جو مقابلہ کر رہے ہیں، روم کی عظیم طاقت سے جو ٹکر لے رہے ہیں، اب انہوں واپس نہیں آتے، ہمارا چھٹکارا ہو جاتا ہے، ہماری چھٹی ہو گئی، ہمیں آرام سے رہتی، اب کر کو جو سوچے تھے، اب جو واپس آ گئے، ان کے اوپر ان کے تمام یہ ایکسپیکٹیشنز کو اوس پڑ گئی، پانی پڑ گیا۔ مقابلہ روم کی عظیم طاقت سے ہو رہا ہے نا، اس سے شاید یہ بچ کر نہیں آئیں گے، رومیاں ان کو کچل ڈالتی، ان کا لشکر ہے کتنا اور ان کا لشکر کتنا ہے، اب یہ واپس نہیں آ سکتے، شکست فاش کھا کر اپنا سا منہ لٹکائے ہوئے آتی، اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کا موریل ڈاؤن ہو کر رہتا ہے، ہمیں آزادی سے رہ سکتے ہیں، اور قبول کو ان کو ایک امید ہو گئی تھی۔ اس کی بات کر رہا ہے اللہ یہ آیت میں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بدترین مصیبت کا چکر تو خود ان پر پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ جو نجس ہے، منافقت ہے، اس کی منافقت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آگے کی آیت میں آ رہا ہے، دونوں جہانوں کا عذاب، دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ یہ بات یہ ان کے لیے اس سے بڑا ہے، یہ نہیں سمجھتے۔